تربیت کی وجہ سے ہیں. اور ہمیشہ میں یہ کہوں گی کہ جو ماں کی دعا ہے وہ ایک انسان کو بہت دور تک لے کے جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا مہرین، ہمیں بتائیں کہ کیسا رمضان چل رہا ہے؟ اب تو بالکل اختتام کے ہم قریب ہیں. ہم وہی بات روز کرتے ہیں کہ اس مہینے کا انتظار بڑی بے صبری سے تمام مسلمانوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ گزرتا بڑی جلدی سے ہے، بڑا محدود وقت کے لیے ہوتا ہے. تو اس دفعہ تو بہت ہی جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن مجھے شکایت بھی ہے تھوڑی سی کہ رمضان میں عبادت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے، محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو کم تر لوگ ہیں ان کی زندگیاں کیسے جا رہی ہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ سموسوں اور پکوڑوں کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور دسترخوان پہ کھانے لگائی جاتے ہیں، کھانے کھائی جاتے ہیں، سحریاں کہاں ہو رہی ہیں، پارٹیاں کہاں ہو رہی ہیں. عبادت کو بھول چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے ان کے پاس ایک دانہ نہیں ہے افطاری کے لیے. وہ کس طرح افطار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی ملکوں کا، بٹ یہ بہت سیڈ بات ہے. آئی مین دکھاوا جو ہے نا، اٹ از ویری رانگ. آپ نے جو کھانا ہے، جو کرنا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بالکل کیجئے، لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کا دل دکھے. یہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے فورگیونیس کا، ہیوملٹی کا. بالکل. اور جیسے کہ تعارف میں نے آپ سے پوچھا کہ جو بچپن کا رمضان تھا، یا جو میں تعارف کے دوران بات کر رہا تھا کہ سیمی صاحبہ کے زیر سایہ آپ نے جو پروان چڑھی، اور اس دوران آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اداکارہ جو ہمیں اسکرین پر جو ہے مختلف رولز میں دکھائی دیتی ہیں، وہ ماں کے رول میں کیسی تھیں آپ کے لیے؟ رمضان میں آئی ریممبر کہ ہم لوگ سارے لوگ، چاہے آپ نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، ہم لوگ سحری کے لیے اٹھا کرتے تھے. گھر میں ایک خوشی سی ہوتی تھی، گہما گہمی ہوتی تھی، پراٹھے بن رہے ہوتے تھے، کانورسیشنز ہو رہی ہوتی تھیں. امی ہمیشہ شیڈ میک شور کہ کھانے کی میز پہ ہم بچوں کے لیے وہ چیز موجود ہو جو ہمیں پسند ہے. ایک آئٹم ہوا کرتا تھا، ایک مطلب کہ ہم لوگوں نے 10 آئٹم میں، آج جیسے بچے ہوتے کہ ہم نے فلانا برگر بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے. ایک آئٹم ہوتا تھا اور اس سے ہمارا دل واقعی بھر جایا کرتا تھا. اینڈ لیوش اس طرح ہوتی تھی کہ الحمدللہ سب کچھ ہوتا تھا، اللہ کی سب نعمت ہوتی تھی، لیکن ہم ضائع نہیں کرتے تھے چیزیں، اوور آرڈر نہیں کیا کرتے تھے. اب ہم لوگ کھاتے کم ہیں اور ہمارے ملازم یا ہم دلا دیتے ہیں لوگوں کو، جو کہ غلط بات ہے. لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، یہ تو ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ابھی ہم جس طرح سے بھی آپ بات کر رہی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اس وقت کا ہمارا ٹائم تھا اس میں ٹھہراؤ تھا. ابھی ہم سب بہت تیزی میں ہیں، ہم سب بہت جلدی میں ہیں، خواہ وہ ہم عبادات کر رہے ہیں، خواہ وہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، یا کسی کے ہم نے حقوق ادا کرنے، اپنے فرائض ادا کرنے. ہم ہر چیز بڑی کوئکلی کرنا چاہتے ہیں، اور محسوس نہیں کر پاتے. دوسروں کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. ہر چیز جو ہے، جس طرح میں نے ابھی آف دا کیمرہ کہا تھا کہ ایلس ان ونڈرلینڈ میں جو ایک خرگوش ہوتا ہے جو گھڑی لی کے بھاگے، آئی ایم لیٹ بھاگی جا رہا ہوتا ہے. وہ ہیو بیکم لائک دیٹ بنی. بس ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں دوڑ لگا کے جانا ہے. جو کوئی بات کر رہا ہے، جو کوئی کانورسیشن کر رہا ہے، اس کی بات سننی تو ہے نہیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار ایچ ادر. اکٹھے اگر میز کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب یوں جو میننگ فل کانورسیشنز ہوا کرتی تھیں، جن میں there was some lesson behind it، لوگوں کی کہانیاں، پرسنل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نا، ون آن ون، وہ اب نہیں رہا. everybody is in a rush to just I don't know, go where. go where, do what. ہم سب نے یہی رہنا ہے. بس کچھ something, do something. What is the something? I don't understand. یہ something کیا ہے؟ ویسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ something ہر شخص کے لیے مختلف بھی ہے، اور پھر پرسوٹ میں وہ لگا ہی ہوا. بالکل. لیکن ابھی مینج بھی کرنی ہے، بہت ساری چیزیں بھی ان ہینڈ ہیں. ابھی پیرنٹنگ سٹائلز بھی بہت ہی مشکل ہو گئے ہیں. پہلے کی پیرنٹنگ سٹائلز جو تھے، توبہ، پیرنٹنگ سٹائلز اس قدر سمپل ہوا کرتے تھے. آپ پیرنٹ ٹیچر کانفرنس پہ جاتے تھے، آپ پوری رپورٹ لے کے آ جاتے کہ آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اب میرا سکون تو گیا بالکل ہی، بیکاز 1 کروڑ ایپس ہیں جو کہ آپ کو ہر 2 منٹ بعد ٹنگ ٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ یو آر کانسٹنٹلی بمبارڈیڈ بائی کہ اب یہ ہو رہا ہے تو اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہوم ورک مل گیا ہے تو فلانا ہوم ورک مل گیا ہے، پرسوں فینسی ڈریس ہے تو آپ نے ان کو یہ کپڑے پہنانے ہیں، ترسوں جو ہے وہ فلاں چیز ہے.
تو میری تو دوڑ ایسے لگی ہوئی ہے جیسے کہ پتہ نہیں میں نے کیا پیرنٹس کی ڈبل شفٹ ہو گئی ہے, وہ اسکول کے ساتھ والی جو ہے وہ علیحدہ اور گھر والی آپ درست فرما رہی ہیں. I hate my phone. I can't stand it. میں تو بند کر کے کہتی ہوں دفع کرو اس منحوس چیز کو, بیکاز وہ بجی جاتا ہے مستقل. اگر کام نہیں ہے تو پیرنٹس ایک دوسرے کے گروپ میں دوسرے لوگوں کی برائیاں, تو فلاں برائیاں, تو یہ برائیاں, اگر وہ گروپ, یہ تو جو واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں نا, ان سے انسان اللہ ہی بچائے. بالکل جناب. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کا. اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا نام نمایاں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنا دودھ پلایا بلکہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین پرورش بھی کی. آج کائنات کی اس خوش نصیب ترین رضائی ماں کا ذکر ہم اس ٹرانسمیشن میں کریں گے اور ان کی عظمت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اہم واقعات پر گفتگو بھی ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ناصر صاحب, آپ کی اجازت سے ہم فاضل صاحب سے ذرا آغاز کریں کہ یہ جس طریقے سے یہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں فاضل صاحب, اور واقعی جب رضائی ماؤں کا ذکر کیا جائے تو حلیمہ سعدیہ کا وہ نام ہے جو سامنے آتا ہے, اور ان کے جو فضیلت ہے اور جب نبی پاک کے دل میں ان کے لیے محبت تھی, عزت تھی, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. what a beautiful topic. اور one has to say this کہ اس کائنات میں جو بھی عظمت ہے نا, کسی کے پاس گریٹنس ہے, it hinges upon the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا وہ سینٹرل پیس ہیں جن کی وجہ سے, جن کی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز معتبر ہوتی ہے, کوئی شے عزت والی ہوتی ہے, کوئی فرد عظیم ہوتا ہے. تو جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا ٹائم سپینڈ کیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے جیسے خدمت کی, وہ ویسے ویسے عظیم ہوتا گیا. یہ اس کائنات کا اور خاص طور پہ ہمارے دین کا ایک اٹل پرنسپل ہے کہ عظمت, عزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, آپ کی ولادت ہوئی ہے, اور یہ اس دور کا مکہ کا کلچر تھا کہ بچوں کو, مکہ کے اندر دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بچوں کو ڈیزرٹ کی طرف بھیجا جاتا تھا کیونکہ ڈیزرٹ کی جو عربک تھی, اٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز پیور عربک. تو لینگویج کی جو پرویس ہے, لینگویج کی جو ایلوکوینس ہے, وہ ڈیزرٹ کے اندر تھی, شہر کے اندر نہیں تھی. اور دوسرا, مکہ کے اندر ایک وبا پھوٹتی تھی, تو چھوٹے بچے جو تھے نا